اچھا، آج جو میں آپ کے پاس بزنس لے کے آیا ہوں، بزنس کیا ہے بلکہ یہ سروسز کا کام ہے۔ جتنے بھی ملازمین ہیں گھر کے لیے، آپ کسی کو چاہیے، میڈ چاہیے، گھر کے کام کے لیے چاہیے، صفائی ستھرائی کے لیے چاہیے، مالی کی شکل میں چاہیے، الیکٹریشین کی شکل میں چاہیے، یہ ساری سروسز چاہیے ہر بندے کو۔ کچھ اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ آپ کے عزیز رشتہ داروں کو بھی اگر یہ ویڈیو آپ بھیجیں گے، ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ میں بھی اسی لیے کام کرتا ہوں کہ لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، نہ کہ لوگوں سے مانگے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس معاشرے کا بہتر جو ہے نا ذریعہ بنے، اور کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فہیم صدیقی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مختلف ٹاپک کے اوپر بزنس سے ریلیٹڈ جتنی بھی نالج ہے اس کے مطابق آپ کو اپڈیٹ دیں، اور آپ کو بزنس آئیڈیاز جو ہے کون کون سے ہو سکتے ہیں، کس کس طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ میں جتنے بھی آئیڈیاز دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہ کوئی ادھر سے سنی سنائی بات نہیں، جو چیزیں مجھے پتہ ہے، یعنی کہ مطلب یہ کہ میں بہت سارے تجربے کیے ہوئے ہیں، مختلف بزنسز میں کام کیا ہوا بھی ہے، اور بہت سارے بزنسز کو جانتا سمجھتا بھی ہوں۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ نئے سے نئے آئیڈیاز جو ہے نا میں آپ کو دوں۔ اچھا، آج جو میں آپ کے پاس بزنس لے کے آیا ہوں، بزنس کیا ہے بلکہ یہ سروسز کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا سرمایہ نہیں ہے، زیادہ سرمایہ نہیں ہم لگا سکتے، تو چھوٹے سرمایہ میں کیسے کام ہو سکتا ہے۔ تو ہر کام ویسے بھی جب بھی آپ شروع کریں وہ چھوٹے پیمانے سے ہی شروع کریں، اور اس کو آہستہ آہستہ جیسے جیسے کام بڑھتا جائے ویسے ویسے آپ کام بڑھاتے جائیں۔ تو آج میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے سروسز کا کام۔ سروسز ایک کمپنی بنائیں آپ، اور میں نے دیکھا ہے دنیا کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں اور سروسز دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں سروسز کون کون سی ایسی سروسز ہیں جو لوگوں کو چاہیے۔ ہر انسان کو جو ہے نا، جتنے بھی لوگ ہیں ہماری، چاہے پاکستان میں چاہے پاکستان سے باہر ہیں، ہر بندے کو جو ہے نا گھر میں صفائی کے لیے لوگ چاہیے، گھریلو ملازمین چاہیے، میڈ چاہیے، ڈرائیور چاہیے، الیکٹریشین چاہیے، پلمبر چاہیے، سیکورٹی گارڈ چاہیے، دیمک کا خاتمہ کرنے والے، گھروں کے اندر ٹینکس وغیرہ، جو پانی کے ٹینکس وغیرہ وہ صاف کرنے والے، لال بیگ اور مچھروں کی جو ہے نا اسپرے وغیرہ کے لیے، مالی کے کام کرنے کے لیے، بے شمار ایسے کام ہے جو ہر گھر کی، ہر بندے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک کمپنی بنائیں اور جو صرف سروسز دیں۔ اگر آپ ساری سروسز دے سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں شروع میں جو ہے نا صرف اور صرف صفائی کے کام کے لیے، یا میں جو ہے جو لوگوں کو ملازمین چاہیے میں وہ دے سکتا ہوں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکورٹی گارڈز جو ہیں لوگ زیادہ تر کمپنیوں سے جو ہے نا ہائرنگ کرتے ہیں، اور کمپنیوں سے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک گارڈ جو ہے نا چھٹی پہ ہے تو کمپنی والے دوسرا گارڈ اس کو بھیج دیتے ہیں، اور جن کو چاہیے ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ پرائیویٹ رکھا ہوا ہوگا تو لامحالہ اگر وہ بندہ نہیں آیا تو وہ 10 دن نہیں آیا، اس کے غمی خوشی کوئی بھی ہوئی ہے تو آپ جناب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کمپنیوں سے ایگریمنٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنیاں جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں، اگر ایک بندہ نہیں بھی آیا نا تو وہ گارڈ جو ہے اس کے متبادل وہ بھیجیں گے۔ آپ نے کسی کمپنی کے ذریعے کوئی گارڈ منگایا، آپ کو پسند نہیں آیا، آپ نے ریپلیس کر دیا۔ اگر آپ ایک کمپنی بنائیں اور اس کے اندر جتنے بھی ملازمین ہیں گھر کے لیے، آپ کسی کو چاہیے، میڈ چاہیے، گھر کے کام کے لیے چاہیے، صفائی ستھرائی کے لیے چاہیے، مالی کی شکل میں چاہیے، الیکٹریشین کی شکل میں چاہیے، یہ ساری سروسز چاہیے ہر بندے کو، ہر گھر میں چاہیے۔ تو آپ ایک کمپنی جنریٹ کریں، اور کمپنی بنا کے اس کو آن لائن بھی اور آف لائن بھی آپ اس کو چلا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ہم یہ سروسز دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوگا کہ ہم کمپنی تو بنا لیں، یہ لوگ کہاں سے آئیں گے ہمارے پاس؟ دیکھیں ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ بہت زیادہ بے روزگاری ہوئی ہے، تو آپ اپنے پیج بنائیں، اپنے سوشل میڈیا کا جو ہے نا پلیٹ فارم پہ، اس پہ آپ کمپنی بنا کے اس کو ہائی لائٹ کریں، اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ اس کی کر کے بتائیں کہ جن لوگوں کو نوکریاں چاہیے وہ آپ نوکری دیں، یا ان کے ساتھ آپ ایک کانٹریکٹ کر لیں کہ جناب ہم جہاں جہاں آپ کو بھیجیں گے یہ آپ کو ہم جو ہے نا پیکج دیں گے۔ بالفرض آپ نے کسی ملازم کو کسی کے گھر پہ رکھوانا ہے، اس کی پہلے تو آپ نے اچھی طرح تسلی کر لینی ہے کہ یہ جو ہم ملازم کسی کے گھر بھیج رہے ہیں کہ کل کلاں اس کی کوئی چوری چکاری میں نہ وہ آ جائے، یا کوئی اور فراڈ نہ کر جائے، اس کی تسلی آپ نے کرنی ہے۔
اور آپ نے کس طرح کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو جو ہے نا آپ نے بایو میٹرک وغیرہ کرانی ہے، پولیس ویریفیکیشن وغیرہ اس کی آپ نے کلیئر کرانی ہے، اس کا سارا بایو ڈیٹا دیکھنے کے بعد اس کے فیملی کے یا اس کے محلے کے آپ نے 2-3 گارنٹر لے کے ایک ایگریمنٹ اس سے کرنا ہے۔ بالفرض آپ نے اس کو رکھا ہے 25,000 روپے مہینے پہ اگر رکھا ہے تو آپ جو ہے نا آگے 30,000 روپے دے رہے ہیں، جو بھی آپ کا امپلائیز ہوگا اس میں آپ نے 2-3-4-5,000 روپیہ مارجن چھوٹا سا رکھ کے آپ نے دینا ہے، کیونکہ آپ نے سروسز دینی ہے۔ اور اسی کے اندر آپ نے ایک باقاعدہ اپنے ملازمین سے ایک ایگریمنٹ یہ کرنا ہے کہ آپ نے چھٹیاں نہیں کرنی، چھٹیاں کریں گے تو یہ آپ کی تنخواہ میں سے پیسے کٹیں گے، ایک طریقہ کار سے اس کو جو ہے نا آپ نے ساری سیٹنگ کرنی ہے۔ سالانہ اس کی جو چھٹیاں بنتی ہیں وہ دیں اس کے، لیکن متبادل آپ نے دوسرے بندے بھی ارینج کرنے۔ ایک تو ہو گیا نا ملازمین ہو گئے، اب ہر دوسرے گھر میں یا بڑے بڑے اداروں کے اندر ڈرائیورز چاہیے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ الیکٹرک کا کام ہر بندے کو چاہیے، اچھا کام چاہیے، اور الیکٹرک کسی بھی قسم کا بلڈنگوں میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے اداروں کے اندر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، میں بلکہ آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ پہلے آپ پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے نا آپ چھیڑیں اور اس کی طرف آپ سروسز کا کام کریں۔ اچھا، ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ میں کافی ملکوں میں رہنے کا اتفاق ہوا اور میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، میں بلکہ پچھلے دنوں دبئی کے اندر میں یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے صفائی ستھرائی کی ایک سروس کمپنی بنائی ہوئی تھی۔ اچھا، اب وہ ایک انہوں نے وہاں پہ تقریباً 2-3 فلور والی بلڈنگ لے کے اور وہاں پہ وہ سارے امپلائیز اپنے پاس وہاں پہ رکھے ہوئے تھے۔ ایک تو امپلائیز کے اوپر بالفرض اگر باہر وہ جاتے ہیں، اگر کسی اور جگہ وہ رہتے تھے تو وہاں پہ اگر ان کو بالفرض 300 درہم دینے پڑتے تھے تو یہاں پہ وہ 100 درہم میں وہ ان کو رہائش مل جاتی تھی۔ پلس اس کے ساتھ وہاں پہ ہی انہوں نے ایک چھوٹی سی کینٹین بنا دی کہ کھانا پینا جو ہے نا جی یہاں پہ آرگینک تیار ہوتا ہے، اور وہ سارے کینٹین کا بھی وہ کھانا بھی وہیں پہ کھا رہے ہیں کیونکہ بازار سے کی بنسبت اچھا اور سستا بھی مل رہا ہے۔ اچھا، آپ کی انکم وہ میں دیکھتا تھا، ان کو میں بات کرتا تھا، میں کہا ایک تو آپ کما رہے ہو جناب سروسز دے کے، دوسرا آپ کما رہے ہو رہائش دے کے، تیسرا آپ کما رہے ہو کھانا دے کے، تو یہ بزنس کے طریقے کار ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہر جو آپ کا ملازم ہے اس کو بھی مزہ آ رہا ہے کہ بھئی مجھے سستا مل رہا ہے اور سارا کام مجھے کام بھی مل رہا ہے، میری بے روزگاری کا بھی مسئلہ کا حل ہو گیا، مجھے پیسے بھی کچھ مل رہے ہیں اور میرا کھانا پینا رہنا سارا کچھ فری ہو گیا۔ اسی طرح یہ ایک مثالاً میں نے آپ کو بات کی ہے کہ آپ اس طرح کی کمپنی جنریٹ کریں اور آپ سروسز جو ہے نا پرووائڈ کریں لوگوں کو، آپ ہر قسم کی سروسز دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کی کمپنی گروتھ کرتے جائے اور کوشش یہ کریں کہ اپنے جو ہے نا آپ دوست بڑھائیں، یعنی کہ اپنے لنکس جو ہے نا آپ زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کریں، اور یہ وہ لوگ بڑی جلدی پک کر جائیں گے جو جن کے لنکس بہت زیادہ ہیں، جن کی دوستیاں بہت زیادہ ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جس کے دوست بنتے ہیں کاروباری حلقے میں، اپروچ ہوتی ہے بالفرض مختلف پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، بڑے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس کے اندر، بڑے بڑے ادارے جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو بڑے ادارے ہیں، بڑی بلڈنگز ہیں، آپ پوری بلڈنگز کا ٹھیکہ لے سکتے ہیں کہ اس کی مینٹیننس بھی ہم کر سکتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی بھی ہم کر سکتے ہیں، اس کی کولنگ اور ہیٹنگ کا سسٹم کو بھی ہم جو ہے نا جی سروس دے سکتے ہیں۔ ہم جناب اس کے جتنے بھی باہر کے اندر کے چوکیدار ہو گئے، مالی ہو گئے، وہ ساری سروسز ہم دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے صرف ایک کمپنی جنریٹ کرنی ہے اور ملازمین آپ نے بھرتی کرنے، اور جو ملازم بالفرض آپ کو 15,000 میں آپ رکھ رہے ہیں تو آپ آگے 20 میں دے رہے ہیں یا 18 میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں کہ یہ 8-10 چیزیں ایسی ہیں جو ہر بندے کی نیڈ ہے، ہر بندے کو ضرورت ہے اس چیزوں کی، ان چیزوں کی، اچھی کمپنیوں کی، اور اچھی سروسز دیں۔ کوشش کریں کہ آپ جیسے کسی بھی ادارے سے اگر کانٹیکٹ کرتے ہیں تو جو وہ پہلے کام کروا رہا تھا اس سے بہت بہتر آپ سروسز دیں۔ آپ ایک الگ اس کے اندر، جیسے مالی کا ہی کام ہے نا، مالی دیکھا ہوتا ہے کہ آتا ہے، ہمارے بھی گھروں میں آتے ہیں مالی، بس اپنے وہ چھوٹا موٹا کام کیا، پودے شودے لگائے اور چلے گئے۔ آپ کوشش کریں کہ مالی کو ایسا ٹرین کریں کہ جس ٹائم وہ اپنا کام کرے تو وہ ایک ڈیفرنٹ اسٹائل میں کام کرے، جتنے بھی صفائی ستھرائی والے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ اسٹائل میں کام کریں، بعد میں وہ صفائی کے بعد کوئی خوشبو وغیرہ کوئی ایسا کوئی اس کے اندر ڈال دیں کہ جس ٹائم جو مالکان ہیں وہ جب دیکھیں تو وہ کہیں کہ واقعی یار آج صفائی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ بڑے بڑے اداروں میں بجائے اس کے کہ وہ سنگل جو ہے نا بندے کو بلائیں اور وہ آ جائے کل آئے اور پھر تھوڑا بہت کام کرے، ایک پراپر ایک کمپنی بنائیں، اور اس طرح کے بے شمار کام ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان میں سے کتنی چیزوں کو جو ہے نا فوری طور پہ پک کر کے ایک کمپنی جنریٹ کریں۔ اچھا، جب آپ کی کمپنی بن جاتی ہے، آپ کے پاس تھوڑا سا ایکسپیرینس آ جاتا ہے،
تو میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس بھی ادارے کے ساتھ کام کریں اس کے ساتھ پورے سال کا ٹھیکہ کریں، پورے سال کی مینٹیننس کا ٹھیکہ کر لیں۔ بالفرض آپ نے الیکٹریشین کا کام کیا ہے ایک ادارے میں یا ایک بلڈنگ میں یا ایک مال کے اندر یا ایک پلازے کے اندر، آپ نے پوری بلڈنگز میں جو ہے نا اے سی لگائے ہیں، یا آپ نے کولنگ ہیٹنگ کا کام کیا ہے، یا آپ نے جناب کوئی اور بھی کام جو بھی کیا ہے، تو اس کے پورے سال کا مینٹیننس کا بھی ٹھیکہ لے لیں۔ تو پورے سال میں آپ نے اس کی جتنی بھی مینٹیننس ہے وہ آپ نے کر کے دینی ہے۔ اگر آپ نے اچھا کام کیا ہوا ہوگا تو مینٹیننس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر بالفرض آپ نے کوئی ہلکا کام کیا ہوا تو مینٹیننس کی ضرورت ضرور پڑے گی، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو سالانہ اور منتھلی آپ کو کچھ نہ کچھ ارننگ وہاں سے ایک ایک ادارے سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کے پاس جب امپلائیز آپ کے پاس موجود ہوں گے، جہاں جہاں جس ادارے سے کوئی کمپلین آتی ہے، آپ جا کے، آپ کا ملازم ہوگا وہ جا کے وہاں پہ جو بھی کمپلین ہوگی اس کو سیٹل کرے۔ بے شمار شعبے ایسے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سالانہ جو ہے نا، میں تو آپ کو سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ سالانہ ان کے ساتھ آپ نے ایک ایگریمنٹ کرنا ہے، ایم او یو کر کے آپ نے ان کو سارا سال سروسز دینی ہے، جو بھی شعبہ ہے اس کے اندر۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ کتنے سارے شعبے میں نے ابھی بتائے ہیں، اور ابھی بھی بہت سارے ایسے ہیں، لیکن وہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے میں آپ کو صرف یہی مشورہ دوں گا کہ آپ سروسز کا کام کریں اور سروسز دیں لوگوں کو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی بات میری سمجھ آئی ہوگی، اور جو بچے بچیاں اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک جو ہے شعبہ ہے جو رہ گیا تھا میرے سے، تو میں نے کہا چلے میں آج آپ کو اس بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کچھ اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ آپ کے عزیز رشتہ داروں کو بھی اگر یہ ویڈیو آپ بھیجیں گے، ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ میں بھی اسی لیے کام کرتا ہوں کہ لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، نہ کہ لوگوں سے مانگے۔ ہم نے اپنے آپ جو ہے نا خود رقم اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے جنریٹ کرنی ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس معاشرے کا بہتر جو ہے نا ذریعہ بنے، اور کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ انشاءاللہ اگر کسی کا سوال جواب ہو تو کمنٹس باکس میں مجھے بالکل سارے سوال بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں جواب بھی دوں گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تھینک یو۔